فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کے لیے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور بالآخر یہ طے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بھرے مجمع میں انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں سے ایک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 سے 71 تک آیات کریمہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوتے رہے تو فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس پہلو کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ اور فرعون نے کہا، مجھے تم لوگ چھوڑو، میں اس کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ فرعون کی طاغوتیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دین حق اور اس کے غلبہ کو فساد خیال کیا کرتا تھا۔ انسانی معاشرے اس وقت تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اس پر طواغیت حاکم ہو جائیں۔ طاغوت کا مطلب معصیت و نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ فرعون اپنے تمام جرائم میں اس قدر حد سے تجاوز کر چکا تھا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور طاغوت کا خاتمہ ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آیات و معجزات دے کر فرعون کی طاغوتیت کے خاتمے، بنی اسرائیل کی آزادی اور ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس کی توجہ سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا، کیونکہ فرعون کی طاغوتیت سے معاشرہ ظلمت کا شکار ہو چکا تھا، جیسا کہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور ان کو پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ختم کر دے اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس سے جا کر کہو، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، پس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دے اور ان کو مزید عذاب میں مبتلا مت کر، ہم تیرے رب کی جانب سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی خستہ حالت دیکھی تو ان کا تمسخر اڑانے لگا اور طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے حق کے مقابلے میں سرکشی و بغاوت و تکبر سے کام لیا۔ کبھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا اور کبھی جادوگر و جھوٹا کذاب کہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور قارون اور فرعون و حامان اور موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، پس انہوں نے زمین پر تکبر کیا اور وہ گرفت سے نکل نہیں سکے۔ اس تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے اور یہ اعلانیہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے اور طرح طرح کے طعنے دینے لگے، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اس فرعون نے کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون دیوانہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے آپ کو جادوگر اور کذاب کے طعنے دیے، الی فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون، حامان، قارون کی طرف، پس انہوں نے کہا جادوگر جھوٹا کذاب ہے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام الہی تدبیر سے مومنین کی رہبری کرتے رہے اور معاشرے کی بنیادوں کو عملی بنیادوں پر رکھنا شروع کیا، اور اس کی تربیت توحید، نبوت، قیامت اور توکل و صبر جیسی اعلیٰ صفات پر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی چھائی ہوئی ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو، اور تم مومنین کو بشارت سنا دو۔